بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے 2 ہفتوں کے انقطاع کے بعد آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے کتاب التوحید کے اس درس کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی مدد سے تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ کتاب التوحید کا جو عنوان، جو باب ہمارے سامنے ہے پچھلے درسوں سے، پچھلے ہفتوں سے، وہ ہے شرک سے ڈرنے کا بیان۔ باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنے کا بیان۔ اس سلسلے میں اللہ کے کلام کی آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہے، اور آج بھی ہمارے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے۔ اس حدیث کا بھی وہی مضمون ہے، شرک سے ڈرنا چاہیے۔ شرک سے ڈرنا، کسی بھی چیز سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس چیز کی حقیقت اور اس کی ماہیت، یعنی وہ ہے کیا، اس سے واقف ہو انسان۔ اگر انسان اس چیز کو جانے گا نہیں، اس کا علم اسے نہیں ہوگا، تو وہ ڈرے گا کیسے؟ اس لیے وہ کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی سنگین چیز ہے، کتنی زیادہ اس اعتبار سے مضر ہے انسان کے حق میں کہ اگر انسان شرک پر مر گیا، بڑے شرک پر، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے ہمیں شرک کی معلومات بھی اچھی طرح سے کرنے کی ضرورت ہے۔ معلومات اس لیے ہونی ہے توحید کی، تاکہ توحید اپنائیں، اور شرک کی معلومات اس لیے ہونا ضروری ہے تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ضروری ہے، اتنی خطرناک، اتنی سنگین چیز جس کی بنیاد پر انسان کی عاقبت خراب ہو جائے، انسان کی آخرت بگڑ جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائے، اتنے بڑے جرم کی حقیقت سے واقف ہونا اور اس سے ڈرنا، اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس راہ سے اپنے آپ کو بچانا، اسے چوکنا رہنا، اس کی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ شرک سے ڈرنے ہی کے لیے اور توحید کو اپنانے ہی کے لیے یہ بھی ایک قدم ہے، مساجد میں توحید خالص کا درس، شرک کی مذمت، اس کی تردید سے متعلق علمی دروس کا سلسلہ چالو کیا جائے، جاری کیا جائے۔ یہ دروس چلیں، اور ہم اور آپ اللہ کے کلام کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سلف امت کی سیرت اور ان کی زندگی کی روشنی میں توحید کی حقیقت کو سمجھیں، شرک کی حقیقت کو سمجھیں۔ آخر یہ اتنی اہم چیز نہ ہوتی تو انبیاء علیہم السلام جتنے بھی آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، سبوں نے اسی دعوت کو کیوں اپنی امت کے سامنے پیش کیا؟ کیوں سبوں نے توحید اپنانے کا حکم دیا؟ کیوں سبوں نے شرک سے آگاہ رہنے، چوکنا رہنے اور اس سے بچنے کی تلقین کی؟ اسی لیے کیونکہ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اور ایسے ہی قابل احترام ماں اور بہنوں، یہ بہت ہی بڑی حقیقت ہے انسانی زندگی کی کہ سب سے بڑا سرمایہ انسانی زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید ہے، اور اس کی ضد، اس کا اپوزٹ جو شرک باللہ ہے، اس کے ذرے ذرے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، خواہ وہ زبان سے ہونے والا شرک ہو، عمل سے ہونے والا شرک ہو، یا عقیدے سے ہونے والا شرک ہو، کسی بھی اعتبار سے وہ شرک ہو رہا ہو، اس سے واقف رہنا، اس سے چوکنا رہنا، اور ذرے ذرے سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یاد کریں، یہی وہ سرمایہ ہے جس کے فقدان کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کی ساری نعمتیں، ساری دولت، سارے اسباب زندگی، ساری معیشت کی سہولیتیں
یا سارے کے سارے وسائل اور ذرائع کل قیامت کے دن ہمارے کچھ کام نہ آ سکیں گے اگر یہ سرمایہ ہمارے پاس نہ ہوگا۔ اور یہ سرمایہ ہو تو اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں کل وہ ہماری نعمت کو مزید دوبالا کرنے کا سبب بن جائیں گی، ورنہ یہ ساری نعمتیں عذاب کی شکل میں، نقمت کی شکل میں، مصیبت اور ایک طرح کی بلا اور وبال کی شکل میں ہماری گردنوں سے لپٹ جائیں گی۔ اس لیے شرک سے ڈرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وهو يدعو للہ ندا دخل النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ایک ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ من مات وہو یدعو للہ ندا دخل النار، جو مر جائے، جس شخص کی موت ہو جائے اس حال میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ساجھی، کسی شریک، کسی ہمسر، کسی برابر کو پکارتا رہا ہو، کسی کو بلاتا رہا ہو، کسی کے سے دعا کرتا رہا ہو، کسی کی دعائی دیتا رہا ہو، کسی کی فریاد کرتا رہا ہو، اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ساجھی، شریک، کسی ہمسر، مقابل، برابر کو پکارتا رہا ہو، فریاد کرتا رہا ہو، اسی حال میں اس کی موت ہو جائے، اس کے بعد انجام ہے دخل النار، تو وہ جہنم رسید ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ 3-4 الفاظ سے یہ پورا جملہ بنا ہوا ہے۔ من مات، جس کی موت ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ موت ہو جائے اس حالت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ حالت انسان کی اگر ہو گئی، یعنی انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ساجھی دار بنا لیا، کوئی شریک بنا لیا، کوئی ولی بنا لیا، کوئی نبی بنا لیا، کوئی پیر بنا لیا، کوئی فقیر بنا لیا، یا کوئی جن بنا لیا، کوئی شیطان بنا لیا، کسی شجر کو، کسی حجر کو، کسی قبر کو بنا لیا، کسی سورج چاند ستارے کو بنا لیا، کسی زندے مردے کو بنا لیا، کسی دیوی دیوتا کو بنا لیا، کسی کو بھی بنا لیا، ندن، ساجھی اور شریک، ہمسر، مقابل، بالکل ویسے ہی سمجھنے لگا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمسر جس نے بنا لیا، شریک جس نے بنا لیا، اور اسی حال میں اور اسی کو پکارنے لگا، اسی پکارنے کی حالت میں، بلانے کی حالت میں، دعا کرنے کی حالت میں، عبادت کرنے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ تو موت کی بات کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی؟ کیونکہ موت سے پہلے توبے کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے شرک کیا، ایک آدمی شرک کر رہا ہے، قبروں پر جا رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، دعا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، مصیبتوں میں اس سے مدد مانگ رہا ہے، اسے اپنی سند بنا رہا ہے، اسے اپنا مددگار بنا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جلد ہی توفیق عطا فرما دی، اور اسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اسے سمجھ میں آ گیا کہ حق عبادت کا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ میں نے سجدہ کسی غیر کے لیے کیسے کیا؟ یہ میں نے رکوع غیر کے لیے کیسے کر لیا؟ یہ میں نے ہاتھ کسی غیر اللہ کے سامنے کیسے اٹھا دیا؟ یہ میں نے کسی سے، اللہ کے سوا کسی اللہ کی مخلوق سے، کسی بندے سے کیسے فریاد کرنے لگا، کیسے مدد مانگنے لگا؟ اگر اسے جلد ہی سمجھ میں بات آ گئی اور اس نے جلد ہی توبہ کر لیا، اور توبہ کرنے کے بعد 10-20 سال زندہ رہا، یا توبہ کرنے کے بعد ہی موت کے گھاٹ اتر گیا، تو پھر وہ اس انجام سے بچ جائے گا، دخل النار نہیں ہوگا، جہنم رسید نہیں ہوگا، بلکہ جنت رسید ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک ضرور کیا، لیکن موت شرک کی حالت میں نہیں ہوئی، بلکہ مرنے سے پہلے اللہ نے توبے کی توفیق عطا فرما دی، وہ شرک سے بری ہو کر کے، آزاد ہو کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے والا بن گیا، اور پھر اس کی موت فوراً آ جائے یا 10-20 سال کے بعد موت آ جائے، لیکن وہ توحید پر مرے، اسی لیے موت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اب آپ سوچیں گے تو ٹھیک تو ہے بھائی، موت سے پہلے چانس ہے توبہ کرنے کا،
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو پتہ ہے کہ موت کب آئے گی؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون جانتا ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی، کس جگہ آئے گی، کب آئے گی؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، پانچ چیزیں غیب کی کنجیوں میں سے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، انسان نہیں جانتا۔ تو موت تو ہمیشہ تیار رہنا ہے، ہمیشہ، ہر پل۔ اسی لیے ہر پل جیسے موت کے لیے تیار رہنا ہے، ایسی ہر پل اپنے آپ کو توحید پر باقی رکھنا ہے، ہر پل اپنے آپ کو شرک کے ذرے ذرے سے بچائے رکھنا ہے۔ یہ لفظ پہلا انسان کو اپنی زندگی پر غور کرے، نظر ثانی کرنے کا سبق دینے والا لفظ ہے۔ موت یاد دلائی جا رہی ہے، اور اس لیے بھی موت یاد دلائی جا رہی ہے کہ پھر اس کے بعد اس جرم کرنے والے کے لیے کوئی سہارا نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کوئی فدیہ نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی جگری نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے موت سے پہلے انسان کی زندگی ہے، موت آئی، زندگی کا پیریڈ ختم، اور اس کے بعد اس جرم کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی سہارا نہیں، کوئی مددگار نہیں، کسی بھی طرح سے کوئی بھی آدمی کے پاس آپشن نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ تو یہ لفظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، من ماتا، یہی بتانے کے لیے ہم آپ کو، امت کے لوگوں کو، کہ دیکھو یہ زندگی کا اختتام ہے، موت کے بعد۔ اب اس سے ایک مسئلہ اور سمجھ میں آتا ہے۔ کیا ہے مسئلہ معلوم ہے آپ کو؟ پریکٹیکل مسئلہ ہے، اور یہ مجبوری ہے، یہ ساری باتیں بیان کرنی بھی ضروری ہیں۔ آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور انسان الا من رحم اللہ شاید کوئی بچ پاتا ہو، ورنہ میڈیا سے تو ہر آدمی کا کہیں نہ کہیں یارانہ کم بیش صحیح لیکن ضرور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دفنانے کے بعد قبر پر جا کر اسے کلمہ توحید کی تلقین کرتے ہیں، مرنے کے بعد قبر پر جا کر پہلے دن، دوسرے دن، اسی 10 منٹ کے بعد، 2 منٹ کے بعد، 5 منٹ کے بعد، یا ہفتے، عشرے، سال، 2 سال کے بعد اسے قبر کے پاس جا کر مردے کو کلمہ توحید کی تلقین کرتے ہیں۔ اولاً تو مردہ ہے، وہ ہماری باتیں سنتا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا بھئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اٹل فیصلہ کر دیا، انسانی زندگی کی جو کیفیت ہے مرنے کے بعد والی برزخ کی زندگی کی کیفیت بالکل مختلف ہے۔ وہ ایک الگ زندگی ہے جس کا تعلق برزخ سے ہے، جو اس موت کے بعد اور دوبارہ زندہ کیے جانے سے پہلے کا پیریڈ ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ وہ ایک زندگی ہے، لیکن اس زندگی کی کیفیت اس زندگی سے مختلف اور آخرت والی زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ اس لیے اولاً تو سنتا نہیں ہے وہ ہماری بات، ہم کتنی بھی تلقین کریں، لیکن اگر فرض کرو سن بھی لے تو اب کلمہ پڑھ لے قبر کے اندر تو کیا نجات پائے گا؟ کیا فائدہ اس توحید کی تلقین کا؟ جیتے جی توحید کی تلقین کرنا تھا، اسے شرک سے بچانا تھا۔ توحید کے ساتھ مر جائے تو جنت، اور شرک پر مر جائے تو جہنم، اور یہی مابہل امتیاز ہے۔ جب انسان کی موت ہو گئی تو اب قبر میں جانے کے بعد 1 آدمی، 2 آدمی، 100 آدمی تلقین کر رہے ہوں کلمہ توحید کی، اس کا کوئی فائدہ اسے ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی نے لفظ کا استعمال کیا، من ماتا، جو مرا، یہ آخری ڈیڈ لائن ہے، آخری، اس سے پہلے اگر اسی شرک پر مر گیا تو دخل النار ہے۔ ہم آپ کوئی بھی دنیا کا آدمی جا کر کے تلقین کرے، اس تلقین مطلب بلوانا، کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد الرسول اللہ، کہو میں گواہی دیتا ہوں، کہو میں گواہی دیتا ہوں، اس کو تلقین، جیسے ہم بچے کو پڑھاتے ہیں نا، بیٹے کہو، ہے نا، یہ لفظ کہو، یہ جملہ کہو، یہ دعا پڑھو، یہ آیت پڑھو، اسی کو تلقین کرنا کہتے ہیں، یعنی اس کو بولنے کے لیے کہنا، اس سے کہلوانا، اس سے بلوانا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ماتا، جو مر گیا اس حال میں کہ وہ اللہ کا کوئی شریک اور ساجی بنا کر اسے بلاتا تھا، پکارتا تھا، دعا کرتا تھا، فریاد کرتا تھا،
اس لیے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ تسلی رکھتے ہوں کہ قبروں میں جانے کے بعد بھی تلقین کرنے کا فائدہ ملے گا، اس کو جنت ملے گی، جہنم سے چھٹکارا ملے گا، کوئی مددگار آئے گا، کوئی سہارا بنے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام کے، یہ ایک ایک لفظ بہت اہم ہے، ورنہ تو بہت اچھا طریقہ ہے مرنے کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہے جنتی بنانے کا، یہ نہیں ہے، فائنل ہے، زندگی میں ہے۔ زندگی یہ دار العمل ہے، موت کے بعد حساب و کتاب ہے، موت کے بعد عمل نہیں ہے، موت کے بعد حساب و کتاب ہے۔ اس لیے یاد رہے کہ مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہی مساءلت یعنی سوال جواب ہوگا، باس پرس ہوگی، منکر نکیر آئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی کو دفنا دیا جاتا ہے، قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، یا قبر میں نہ بھی ڈالا جائے، کسی کی موت حادثے سے ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ سے ہو جاتی ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں، دفنایا بھی نہیں جاتا، موت کے بعد والے پیریڈ کو برزخ کہتے ہیں، چاہے قبر میں ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے۔ اور سوال اس سے ہوگا فَيَأْتِهِ مَلَكَانِ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 فرشتے آتے ہیں، اسودانی ازرقانی، کالے کالے فرشتے آتے ہیں، نیلے نیلے فرشتے آتے ہیں، فَيُقْعِدَانِهِ اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اور احدہما منکر والآخر نکیر، ایک کا نام منکر ہے دوسرے کا نام نکیر ہے، اور اس کے بعد اسے سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک ما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم۔ سوال ہوتے ہیں 3 سوالات، اسی کو اصول ثلاثہ کہتے ہیں، اسی کو دین کے 3 اصول کہتے ہیں، اسی کو توحید اور شرک کو پہچاننے کے 3 اصول کہا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ اس برزخ کی زندگی سے ہی سوال جواب شروع، یہیں سے سلسلہ سوالات کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بھی تھا نا کہ جس شخص کو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے، جس شخص کو قبر کی منزل کے سوال و جواب سے نجات مل گئی تو آگے آنے والی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ لیکن جس شخص کو قبر کی پہلی منزل میں ہی سوال کا جواب دینے میں مشکل پیش آ گئی تو آگے آنے والی منزلیں اشد منہ، اس قبر والی منزل سے زیادہ سخت ہوں گی۔ تو یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، اور یہی ہے اساس۔ پہلا سوال توحید کے بارے میں، پہلا سوال شرک کے سلسلے میں کہ شرک کرتا تھا یا توحید کی راہ پر چلتا تھا، یہ پہلا سوال ہے۔ تو خیر کیا کہا من ماتا، جو مر جائے، وَهُوَ يَدْعُو، اس حال میں کہ وہ پکارتا رہا ہو۔ دیکھیے دعا کے 2 معنی ہیں، دعا کا ایک معنی دعا ہے یعنی پکارنا، بلانا، مدد کے لیے آواز دینا، فریاد کرنا، اور دوسرا معنی ہے عبادت کرنا۔ دوسرا معنی کیا ہے دعا کا معنی دوسرا ہے عبادت۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ نے آیت کی شروع میں دعا کا لفظ استعمال کیا اور اسی آیت میں اگلا لفظ عبادت کا استعمال کیا۔ اس سے معلوم پڑا کہ دعا کا ایک معنی عبادت ہے، دعا خود عبادت ہے، اور دعا کا ایک معنی بھی کیا ہے؟ عام عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ بات یہ چل رہی ہے وہ اللہ کا کوئی شریک بناتا ہو، کوئی ہمسر، کوئی مقابل، کوئی برابر، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے ویسے اس کو پکارتا ہے، جیسے اللہ سے دعا کرتا ہے ویسے اس سے دعا کرتا ہے، جیسے اس سے مدد مانگتا ہے ویسے اللہ سے مدد مانگتا ہے، جیسے اللہ سے فریاد کرتا ہے ویسے اس سے فریاد کرتا ہے۔ وَهُوَ يَدْعُو لِلَّهِ، اللہ کا ساجیدار بناتا ہے، شریک بناتا ہے، ہمسر بناتا ہے، مقابل بناتا ہے، اس جیسا کرتا ہے جیسے اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں ندن، یہ الف لگا ہے، 2 زبر لگا ہے، تنوین جس کو کہا جاتا ہے، اسی کو نکرہ کہتے ہیں عربی میں۔ ندن نکرہ ہے، تنوین کے ساتھ ہے۔ جب ایسا لفظ استعمال ہو نا کہیں عربی زبان میں تو وہ عام معنی دیتا ہے، عام، کوئی بھی شریک، جاندار ہو، بے جان ہو، انسان ہو، حیوان ہو، جنات ہو، کیڑا مکوڑا ہو، سانپ بچھو ہو، یا اس کے علاوہ حیوانات ہوں، فرشتے ہوں، ملائکہ ہوں، سورج چاند ہوں، ستارے ہوں، سب کے سب اس کے اندر آتے ہیں، سب کے سب، کیونکہ الف لام کے ساتھ نکرہ، الف لام کے بغیر
نکرہ استعمال کیا، تنوین استعمال کیا قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں، تو اس سے ہر طرح کا شریک ساجھیدار شریک ہو جاتا ہے۔ اب کوئی آئے کھڑا ہو جائے، بولے بھائی ٹھیک ہے میں نے اللہ کا ساجھیدار تو بنایا ہے، لیکن کوئی ایرے گہرے کو نہیں بنایا ہے، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا ہے، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک بنایا ہے، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شریک بنایا، میں نے جبریل کو شریک بنایا، میں نے میکائیل کو شریک بنایا۔ یہ کوئی دیوی دیوتا اور پتھر کی مٹی کے بنے ہوئے مجسمے تھوڑی نہ ہیں، ان کا مقام بڑا اونچا ہے، تو ہم میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی کھڑا ہو جائے کہنے کے لیے تو کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُوَ يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا، کوئی بھی شریک، آپ نے کہاں سے فرق کرنا شروع کر دیا کہ وہ مکھی مچھر کو شریک کرتا ہے، وہ مورتیوں کو شریک کرتا ہے تو وہ برا ہے، اور آپ موسیٰ اور عیسیٰ کو، ابراہیم کو، محمد کو شریک کرتے ہیں تو آپ اچھے ہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے، ندن عام بات ہے ایک دم، کوئی بھی شامل ہے اس کے اندر۔ دخل النار، عام فیصلہ ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اب یہ اس حدیث کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ موت کیا ہے؟ موت سے پہلے اگر کسی انسان نے توبہ کر لیا تو الحمدللہ اس حدیث سے باہر نکل جائے گا، لیکن جو اسی حال میں مر جائے اسی حدیث کے زمرے میں آئے گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے یہ الفاظ بخاری کے ہیں، اس حدیث کو جب بیان کیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ دیکھیے اس میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے نا، جو اس حال میں مر جائے کہ اللہ کا کوئی ساجی و شریک پکارتا ہو جہنم میں جائے گا۔ اس کا جو دوسرا والا پہلو ہے جنت والا، وہ اللہ کے نبی نے نہیں بیان کیا ہے۔ اسی حدیث کو جو پڑھا ہم نے، جہنم والا ٹکڑا شرک کرتے ہوئے مر جائے گا تو جہنم میں جائے گا، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا معنی سمجھانے کے لیے ہمیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَقُلْتُ أَنَا، یہ تو اللہ کے نبی کی بات ہے جو بیان کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وَقُلْتُ أَنَا، میں کہہ رہا ہوں مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةِ، اور جو اس حال میں مرے، جس کی موت اس حال میں ہو جائے کہ وہ اللہ کا کوئی ساجی شریک نہ پکارتا ہو، نہ کوئی اعلیٰ، نہ کوئی ادنا، نہ کوئی جاندار، نہ کوئی بے جان، نہ کوئی جن، نہ کوئی انس، نہ کوئی ملک، نہ کوئی بھی کسی کو بھی نہ پکارتا ہو، خالص توحید کی زندگی گزارتا ہو، اسی حال میں اس کی موت ہو جائے تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کہ وہ ایک پہلو اللہ کے نبی کی حدیث میں آ گیا، اور یہ اتنے بڑے امت کے فقیہ ہیں کہ دوسرا پہلو انہوں نے کھول کر کے ہمیں سمجھا دیا۔ سمجھ لو یہ شرک کرو گے اسی حال میں مر جاؤ گے تو جہنم رسید ہو جاؤ گے، اور اگر شرک کے بغیر زندگی گزارتے رہے اسی حالت میں تمہاری موت ہو گئی تو اور دوسرے چھوٹے بڑے گناہ جو تم نے کیا بھی ہوگا وہ چاہے ایسے ہی، چاہے مغفرت کر دے اللہ، چاہے سزا دے کر کے، چاہے سفارش کے ذریعے معاف کر دے، جیسے تیسے، لیکن بالآخر فائنل انجام کے طور پر جنت میں جاؤ گے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بیان کیا۔ یہ روایت مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے۔ مسلم کے اندر یہ بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے اندر کیا ہے؟ اس میں بخاری میں کیا ہے؟ یدعو، اللہ کا کوئی شریک پکارتا ہو، یا اللہ کا کوئی شریک نہ پکارتا ہو تو جنت میں۔ مسلم کی روایت میں الفاظ کیا ہے؟ عام لفظ ہے، من مات یشرک باللہ شیئا، جو مر جائے اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک کرتا ہو، دخل النار، تو جہنم میں داخل ہوگا۔ پتہ چل گیا نا کہ یدعو جو کہا گیا ایک حدیث میں پکارنا، کوئی نہ سمجھے کہ صرف دعا ہی کرنا منع ہے غیر اللہ سے، کسی بھی طرح کا شرک، کیونکہ مسلم کی روایت کا لفظ ہمیں بہت وضاحت سے اس بات کو سمجھا رہا ہے۔ من مات وہو یشرک باللہ شیئا، کچھ بھی شریک کرتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شریک کرتا ہو اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے، دخل النار، تو جہنم میں داخل ہوگا۔ اور مسلم کی روایت میں اپنی جو بات ابن مسعود نے بیان کی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مر جائے کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرتا رہا ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک طرف بہت بڑی وعید ہے تو اس کے بالمقابل بہت بڑی بشارت ہے۔ شرک کے ساتھ سب سے بڑی وعید
اور توحید کے ساتھ سب سے بڑی بشارت، سب سے بڑی خوشخبری۔ تو یہ ہے اس حدیث کا سرسری طور پر معنی۔ اور اب آئیے ایک دو باتیں بنیادی طور پر آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ دیکھیے، پکارنا کسی غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ میں ہے نا، یا کسی بھی چیز کو کسی بھی شخص کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک جو ہے نا، اس کی دو شکلیں ہیں، اس کی دو شکلیں ہیں۔ یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے، اس حدیث کو ہم نے جو ابھی معنی پڑھا ہے وہ ایک شکل میں پڑھا ہے، یعنی وہ شرک کرتا ہوا مر جائے جو شرک بڑا شرک ہے۔ جو شرک کیا ہے؟ بڑا شرک ہے۔ بڑا شرک کیسے ہوتا ہے؟ عبادت کی کوئی بھی قسم، کوئی بھی کام اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے لیے کر لیا جائے۔ نماز کسی غیر اللہ کے لیے، روزہ کسی غیر اللہ کے لیے، دعا کسی غیر اللہ سے، نظر و نیاز غیر اللہ کی، قربانی غیر اللہ کی، خوف غیر اللہ کا، خشیت غیر اللہ کی، استغاثہ غیر اللہ سے، استعاذہ غیر اللہ سے، استعانت غیر اللہ سے، استمداد غیر اللہ سے، عبادت کی کوئی بھی قسم غیر اللہ کے لیے اگر انجام دی گئی تو یہ شرک بڑا والا شرک ہے۔ اور یہ بڑا والا شرک کرتے ہوئے جو مرے گا، دخل النار، جہنم میں داخل ہوگا، یہ داخلہ پرماننٹ ہوگا۔ کیونکہ بات حدیث میں کیا آئی ہے؟ جنت میں داخل ہوگا۔ داخل ہوگا تو داخل ہونے کے بعد داخل ہی رہے گا یا نکلے گا بھی؟ تو اگر بڑا والا شرک کر کے ہوئے مرا ہے تو دخل النار خالدا مخلدا فیہا، جہنم میں داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس سے اس کو چھٹکارا، اس سے نجات نہیں ملے گی۔ یہ شرک کی جو بڑی والی قسم ہے نا، عبادت کی کوئی قسم شریک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے کر دے تو جہنم میں داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر شرک کی دوسری قسم جس کو اصغر کہتے ہیں، یعنی اس بڑے شرک کے مقابلے میں وہ چھوٹا شرک ہے خطرناک، ہے سنگین، چھوٹے بڑے کے چکر میں ایسا نہیں کہ بڑے کی فکر کرے اور چھوٹے کو بھول جائے، یہ چھوٹا والا بھی اتنا خطرناک ہے کہ دھیرے دھیرے بڑے کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا والا شرک بڑے شرک کا دروازہ ہے، اس لیے اس سے چوکنا رہنا ضروری ہے، یہ کہیں ہمیں بڑے شرک کا راستہ نہ دکھا دے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر چھوٹے والے شرک پر رہتے ہوئے، چھوٹا والا شرک کرتے ہوئے کسی کی موت ہوئی ہے تو جہنم میں تو داخل ہوگا، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اپنی سزا بھگت کر یا اللہ تعالیٰ کی بخشش سے، ہے نا، وہ بخش دیے جانے کے بعد وہ جہنم سے نکالا جائے گا، یعنی داخلہ جہنم میں ہوگا لیکن بڑا شرک نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں نہیں رہے گا، سزا ملے گی اسے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نکال دے گا۔ چھوٹا والا شرک کیسا ہے؟ چھوٹے والے شرک کی مثال کیا ہے؟ ایک مثال تو ہم لوگوں نے اس سے پہلے والی حدیث میں پڑھا ہے، وہ ہے ریاکاری، وہ ہے ریاکاری، دکھاوا۔ نماز پڑھ رہا لیکن اس میں دکھاوا بھی شامل ہے، جہاد کر رہا اس میں بھی دکھاوا بھی شامل ہے، تو اب جتنے حصے میں دکھاوا ہے نا، جس عبادت میں دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، وہ عبادت اس کا ثواب نہیں ملنا، وہ عبادت برباد، وہ عبادت ضائع، کیونکہ اللہ کے لیے کیا ہی نہیں گئے، اس عبادت کو ادا ہی نہیں کیا گیا، تو کہاں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ چیز قبول ہوگی؟ لیکن یہ ہے کہ اس کا اثر کسی اور عبادت پر اور انسان کی ساری زندگی پر نہیں پڑے گا، بلکہ اسی عبادت پر اس کا ایفیکٹ پڑے گا جس میں وہ ریاکاری پائی جائے گی۔ اس میں عبادات کے سلسلے میں چھوٹی سی بات یہ بھی ہے کہ اس سلسلے میں علماء نے کافی گفتگو کی ہے کہ عبادات کے اندر ریاکاری پائی جائے تو کیا پوری وہ عبادت پوری برباد ہو جائے گی یا کچھ حصے کا ثواب اس کو ملے گا؟ مثال کے طور پر 4 رکعت نماز ابھی مغرب عشاء کی پڑھی گئی، اگر آدمی نے ریاکاری میں 3 رکعت تو اچھی سے پڑھی لیکن چوتھی رکعت میں فلاں صاحب کو دیکھ لیا تو دکھاوے کے لیے سوار کر کے پڑھنے لگا، تو اب کیا آخری رکعت اس کی جائے گی؟ 3 رکعت کا ثواب ملے گا، 4 رکعت چلی جائے گی؟ اس سلسلے میں علماء نے گفتگو کی ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ 1-2 لفظوں میں خلاصہ یہ ہے کہ اگر عبادت ایسی ہے کہ جس کے اجزاء ہیں، یعنی جس کے ٹکڑے ہیں کہ یہ حصہ الگ ہے یہ حصہ الگ ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ جس حصے میں ریاکاری پائی جائے گی وہ حصہ ضائع ہو جائے گا، جس حصے میں ریاکاری نہیں پائی جائے گی وہ حصہ ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عبادت کا ٹکڑا نہیں ہے، عبادت ایک ہی ہے،
उसी के एक किनारे रियाकारी है, दूसरे किनारे पर रियाकारी नहीं है, लेकिन वो टुकड़ा होने वाली इबादत नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसकी पूरी इबादत रियाकारी में मानी जाएगी। 4 रकात की नमाज है, इसमें अलग तो नहीं कर सकते। 4 रकात एक सलाम से पढ़ी जाती है, अल्लाहु अकबर से शुरू होकर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह पर ख़त्म होती है। इसलिए अगर इस पूरी रकात के अंदर कहीं भी रियाकारी पाई गई तो पूरी 4 रकात हमारी इशा की नमाज बर्बाद हो जाए। लेकिन ज़कात हम दे रहे हैं, सदका हम दे रहे हैं, हमने इसको 500 रुपये दिए अल्लाह के लिए, कोई रियाकारी नहीं। आगे बढ़ करके 2 ही मिनट के बाद दूसरे को 500 रुपये लेकिन दिखावे के लिए दिए, तो दोनों अलग अलग है। ये अल्लाह के लिए किया है, ये कबूल होगा, ये दिखावे के लिए है, रद्द कर दिया जाएगा। खुलासे कलाम ये है कि इबादत में रियाकारी की नौइयत क्या है, उसके हिसाब से इबादत के अजर के मिलने या ना मिलने या ज़ाय हो जाने का मसला है। ये बिल्कुल मुख्तसर तौर पर शिर्क असगर की बात चल रही थी। रियाकारी एक मिसाल है, ऐसी मिसालों में से, छोटी शिर्क की मिसालों में से 1-2 मिसालें और भी जो बहुत मारूफ हैं वो है। मिसाल के तौर पर, हालांकि ये मुस्तकिल बाब में, मुस्तकिल चैप्टर में आगे आएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सारी बातें, लेकिन अभी बतौर इशारा छोटे शिर्क में ये है कि कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी मखलूक को वाव के ज़रिए से और के ज़रिए से जोड़ दे। जैसे मिसाल के तौर पर चाहना, चाहत अल्लाह की है, हम कहें माशा अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे वो होगा, माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे वो होगा। अब अल्लाह की चाहत के साथ अगर हमने और करके किसी और मखलूक को जोड़ दिया, माशा अल्लाह व शाअ फुलान, जो अल्लाह चाहे और फलां साहब चाहें, तो हमने और के साथ जोड़ दिया है ना। इसका मतलब यहां जो अल्लाह की चाहत थी उसी के साथ हमने मिला दिया फलां की चाहत को भी। इसको छोटा शिर्क कहते हैं, इसको छोटा शिर्क कहते हैं। हमें क्या कहना चाहिए? माशा अल्लाहु वहदहू, जो सिर्फ अकेला अल्लाह तबारक व तआला चाहे वो होगा। और अगर कहना ही चाहते हैं तो हम कहें माशा अल्लाहु सुम्मा शिअता, जो अल्लाह चाहे फिर आप चाहें फिर फला चाहे। जब हम फिर कह देंगे तो फिर अल्लाह के साथ वो बराबर में नहीं शामिल होगा, बल्कि उसका दर्जा बाद में आएगा। अल्लाह ताला की मशीयत, अल्लाह की चाहत का दर्जा ऊंचा होगा। तो फिर कहने से फासला हो जाता है और कहने से एक ही दर्जे में जुड़ जाता है। इसलिए माशा अल्लाह व शिअता कहना, जो अल्लाह चाहे और आप चाहे, जो अल्लाह चाहे और फला चाहे, ऐसा कहना ये क्या है? ये छोटा शिर्क है। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल करता है और उसका इतना ही है नज़रिया, इतना ही अकीदा है कि अल्लाह की चाहत भी है और फला बंदे की भी चाहत है, क्योंकि वो अल्लाह का बड़ा ऊंचा मकाम वाला बंदा है, ठीक है, तो ये छोटा शिर्क है ये। लेकिन अगर वो ये सोच ले कि अल्लाह की चाहत और इस फला की चाहत दोनों एक दर्जे की है, यानी क्या मतलब? अल्लाह चाहे तो भी हो जाएगा, अल्लाह ना चाहे ये बंदा चाह ले तो भी हो जाएगा, तो ये भी शिर्क अकबर हो जाएगा। तो भी क्या होगा? तो ये भी शिर्क अकबर हो जाएगा। इसलिए ख़तरनाक मसला है, इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है। अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की चाहत ऊपर, उसके ताबे है बंदे की चाहत। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम नहीं चाह सकते जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला ना चाहे। अल्लाह की चाहत के नीचे हमारी चाहत है। अल्लाह चाहेगा तो बंदे की चाहत का कोई फ़ायदा होगा। बंदा चाहता रहे, अल्लाह की चाहत ना हो तो बंदे की चाहत से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यह है छोटे शिर्क की मिसाल, है ना। खैर, तो ये हो गई बात इस हदीस से मुताल्लिक की। हदीस में साफ कहा जा रहा है शिर्क करता हुआ जो बंदा मर जाएगा उसी हाल में वो जहन्नम रसीद होगा। ख़तरनाक है कि नहीं? ख़तरनाक है, इससे बचने की ज़रूरत है ना। ऐसा ना हो कि हम शिर्क करते करते ही मर जाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातुवस्सलाम ने इस मसले को ऐसे भी समझाया है, एकदम चौकन्ना रहो, एकदम अलर्ट रहो अपने अकीदे और ईमान के मसले में, क्योंकि इंसान इन रजुला लयअमलु बिअमलि अहलिल जन्नह, आदमी जन्नतियों वाला अमल करता रहता है, जन्नतियों वाला अमल करता 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 आखिर में मौत से पहले जहन्नमियों वाला अमल कर बैठता है और उसी पर उसकी मौत हो जाती है कि नहीं? खतरनाक है कि नहीं? खतरनाक। और अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न रजुला लयअमलु बिअमलि अहलिन नार,
اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جہنمیوں والا عمل کرتا رہتا ہے، جہنمیوں والا عمل کرتا رہتا ہے، فَيَسْبِقُهُ الکتاب، لیکن اس کا نصیبہ، اس کا مقدر آگے آ جاتا ہے، اور فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، اخیر میں جا کر کے وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے اور پھر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اخیر میں اللہ اسے توبے کی توفیق دے دیتا ہے اور پھر وہ توبہ کر کے توحید پر آ جاتا ہے، جنتیوں والے عمل کرنے پر آ جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ خطرہ ہے کہ نہیں خطرہ ہے؟ انسان زندگی بھر کرتا رہتا ہے، اخیر میں جا کر کے معاملہ بدل جاتا ہے، اس لیے پل پل فکر ہونی چاہیے۔ اسی لیے دعا ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالی ہمیں حسن خاتمے کی توفیق عطا فرما، یعنی موت ہو تو توحید پر ہو۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت ہو تو اسلام کی حالت میں ہو۔ اسلام کو لوگوں نے ظاہری عمل سمجھ رکھا ہے، اسلام کی اصل توحید باری تعالی ہے، اسلام کی اساس توحید ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک مسلمان ہے، بڑا اچھا مسلمان ہے، بس مشکل یہ ہے کہ وہ قبروں پر جاتا ہے، وہاں پر فریاد کرتا ہے، سجدے رکوع کرتا ہے۔ کہاں سے دو متناقض چیزیں اکٹھا ہو سکتی ہیں؟ کہاں کا مسلمان جب وہ شرک کر رہا ہے؟ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ تو دونوں باتوں کو سمجھ، اسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہی ہے نا۔ 5 بنیادوں میں سے اسلام کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ توحید۔ تو اس کے بغیر کون سا اسلام ہے؟ اس کے بغیر کوئی اسلام نہیں۔ ہاں اس کے بعد ظاہری اعمال اسلام میں داخل ہوتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ ساری چیزیں، ظاہری چیزیں بھی اسلام کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ خیر، حدیث کا معنی کیا ہے؟ حدیث کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ شرک ڈرنے کی چیز ہے، خطرناک ہے، اسی حال میں مر گیا انسان تو جہنم رسید ہو جائے گا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے جہنم سے نجات نہیں دلا سکتی۔ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگر یہ پاسبل ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جہنم سے بچا لیتے، یہ ممکن ہوتا تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا، جنہوں نے زندگی بھر دین، اللہ کے نبی کے دین کا ڈیفینس کیا، اپنے رسوخ سے، اپنی پاور سے اسلام کا سپورٹ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین مکہ اور ان کی سازشوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے، پہاڑ بن کر کے، لیکن موت شرک پر ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں جہنم سے نہیں بچا سکے، اور آپ نے فرمایا کہ انہیں جہنم کا ہلکا عذاب دیا جائے گا، سب سے ہلکا، لیکن جہنم میں ہوں گے وہ۔ فی اخمص قدمی، ان کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، یغلی منہما دماغہ، پیر میں جوتیاں آگ کی ہوں گی اور سر، یہ جو ہے نا مغز انسان کا، وہ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، اور وہ سمجھیں گے کہ مجھے جہنم میں جتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے اتنا سخت عذاب اور کسی کو دیا ہی نہیں جا رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہوگا، وہ جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب دیے جا رہے ہوں گے۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، دنیا کا کوئی رشتہ، دنیا کی کوئی نسبت، دنیا کا کوئی حوالہ انسان کو شرک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے عذاب سے، اس کے جہنم سے نجات نہیں دلا سکتا۔ خیر، یہ حدیث کا خلاصہ ہو گیا۔ 2-3 مسائل اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ پہلی بات ہمیں یہ معلوم پڑتی اس حدیث سے کہ شرک سے بہت سخت ڈرنے کی ضرورت ہے، اور ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید سیکھیں، توحید جانیں، توحید کا علم حاصل کریں، شرک کی حقیقت سے واقف ہوں، تاکہ توحید پرست بن کر کے زندگی گزاریں، شرک سے بچ بچ کے زندگی گزاریں۔ ڈرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی حقیقت سے واقف ہو، ورنہ نہیں جانے گا تو کیسے بچے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا ضروری ہے کہ ڈرنے میں بھی شامل ہے کہ ہمیشہ بندہ توبہ کرتا رہے، ہمیشہ بندہ توبہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیثیں اس سے پہلے آ چکی ہیں، آپ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر کے تیرے ساتھ شرک کروں، اور اللہ تیری مغفرت کا سوال کرتا ہوں جو مجھ سے انجانے میں شرک ہو جائے، نہ جانتے بھی شرک ہو جائے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر ہے تو ہم امت کے لوگوں کو شرک سے کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو موت سے پہلے توبہ
توبہ انسان کو اگر اللہ نے توبے کی توفیق عطا فرما دی تو اللہ کا سب سے بڑا کرم اور سب سے بڑا احسان ہو گیا، کیونکہ اس توبے کے نتیجے میں انسان جہنم کے ابدی عذاب سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ، جو بھی شخص، ہر وہ شخص جو کسی نبی کو اللہ کے ساتھ پکارے، دعا پکارنا کس کو ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اب کوئی بھی شخص یا ہر وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کے ساتھ ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ کس کو پکارے؟ کسی نبی کو پکارے، یا کسی ولی اللہ کے نیک بندے کو پکارے، چاہے وہ زندہ ہو یا وفات پا چکا ہو، زندہ ہو یا وفات پا چکا ہو، یا کسی شجر کو پکارے، کسی حجر کو پکارے، یا کسی بھی سورج چاند ستارے کو پکارے، تو سمجھ لو کہ اس نے جس کو پکارا اس کو اللہ کا ساجیدار اور اس کا شریک، اس کا برابری قرار دیا۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے اس بخاری والی روایت میں کیا فرمایا ہے؟ ندن، جس نے ندن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی ند کو پکارا۔ ند کسے کہتے ہیں؟ شریک، ہمسر، مثل، برابری کرنے والا، سیم، یہ معنی ہوتا ہے ند کا۔ تو یاد رہے، کسی بھی غیر اللہ کو پکارنا، اس غیر اللہ کو اللہ کا ند اور ہم مثل بنا لینا ہے، اس لیے بچے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3 اور آخری جو مسئلہ اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا جرم ہے نا، جو اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف توبے سے معاف فرماتا ہے۔ توبے کے بغیر شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ آدمی سوچے کہ زندگی بھر شرک کیا ہوں، ہے نا، شرک کیا ہوں، چلو صدقہ دے دیتا ہوں، چلو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیتا ہوں، چلو فلاں کام کر دیتا ہوں، مسجدیں بنوا دیتا ہوں، مدرسے بنوا دیتا ہوں، ایتام کی مدد کر دیتا ہوں، بیواؤں کو، کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی، کوئی فائدہ نہیں دے گا اس سے۔ اس کی معافی کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کی بارگاہ میں سچی اور خالص توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا ہوگا، ایسی توبہ کہ اس کے بعد پھر زندگی میں کبھی شرک نہ آنے پائے۔ خالص توبہ اسے کہتے ہیں کہ اس جرم، اس گناہ کی طرف دوبارہ انسان پلٹ کر کے نہ جائے، اس سے نفرت ہو، اس پر افسوس کرے کہ میں نے کتنی زندگی اپنی شرک اور کفر میں گزار دی، اور آئندہ اس گناہ کی طرف نہ جانے کا عزم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ چند مسائل تھے، اور اس حدیث کا یہ سرسری طور پر معنی تھا، اس کا خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے ڈرنے کی اور اس سے بچنے کی، اس سے آگاہ اور چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اسباب وسائل میں شرک کا، توحید کا علم حاصل کرنا ہے، اس بارے میں فکر مندی رکھنی ہے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا ہے، تاکہ جس پل بھی موت آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توحید کا سرمایہ لے کر کے حاضر ہوں، شرک کی غلاظت سے، شرک کی گندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرما کر ہمیں دنیا سے اٹھائے۔ یہ سب سے بڑی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ شرک سے ڈرنے کے سلسلے میں ہمیں یہ قدم اٹھانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے، کفر سے، نفاق سے، شقاق سے، ہر طرح کی غلطی، ہر طرح کے جرائم سے، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔